نے بار بار ایک ہی سوال کے اوپر زور لگایا کہ آج اہل سنت کا خلیفہ کون، آج اہل سنت کا قریشی خلیفہ کون ہے؟ تو میں اعلان کہتا ہوں کہ قریش میں سے آج پوری دنیا میں کوئی بھی خلیفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پوری دنیا میں قریش میں سے کوئی بھی اس ٹائم پہ خلیفہ موجود نہیں ہے۔ اب رہا آپ کا یہ سوال جو پچھلے ٹرم میں ہم آپ کو جواب دے چکے تھے کہ آج آپ کا امام کون ہے، تو یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آج آپ کا امام کون ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج ہمارا امام کون ہے۔ ہمارا امام قرآن ہے۔ اول قرآن ہمارا امام ہے، اور یہ میں نے بات اپنی طرف سے نہیں کی، میں نے بات یہ اپنی طرف سے نہیں کی، اللہ کی کتاب امام ہوتی ہے۔ دیکھیں سورہ مبارکہ ہود ہے، ٹھیک ہے جی، فرمایا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام ہے، رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، موسیٰ کی کتاب امام ہے، رحمت ہے۔ قرآن امام نہیں ہے، موسیٰ کی کتاب امام ہے، قرآن بھی امام ہے۔ اور آپ کی خلش کو دور کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آج بھی ہمارے امام حی، آپ کے نبی کا مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری حیات دنیاوی کی طرح اپنی قبر شریف میں زندہ ہے، تو میرے امام آپ قریشی ہیں، قریشی امام ہیں، قریشی امام، ہاشمی امام جناب محمد الرسول اللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی میرے امام ہے۔ قیامت تک وہ اہل سنت کے امام ہے جی، قیامت تک وہ اہل سنت کے امام ہے۔ تو اب آپ کو کیا پریشانی لاحق ہے؟ آپ نے کہا میرا امام قرآن ہے، قرآن قریشی یا فاطمی ہے؟ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ قرآن کی بھی قومیت ہے، بس قرآن جو ہے وہ قریشی ہے، اموی ہے، یا ہم کہیں مثلا قرآن جو ہے نا یا ہمارے علاقے کے زبان لیں بلوچی ہے یا فلان ہے۔ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور آپ نے بڑی بہترین باتیں کی ہیں کہ قرآن اور پیغمبر چونکہ حی اور حاضر امام ہے۔ میں آپ کی حضرت ابو بکر سقیفے میں گئے، وہاں پر خلیفہ بن گئے۔ ابو بکر کو قرآن بعنوان امام قبول نہیں تھا، مہاجرین انصار نے جا کے کیا کیا جی، خلیفہ انتخاب کر لیا۔ قرآن کو امام کے عنوان سے قبول نہیں کرتے تھے، یہ قرآن کو قبول نہیں کرتے تھے۔ بعد میں شورا شش نفری بیٹھ گئی آپ کی، یعنی یہ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر اور عمر اور دو انصار کی آپ نے تکفیر کی ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو امام کے عنوان سے قبول نہیں کیا۔ پھر آپ نے بیان کیا کہ امام میرا جو ہے نا قرآن ہے۔ سوال ہے آپ سے میرا، عبداللہ ابن عمر کیا قرآن ان کا امام نہیں تھا؟ وہ جا کے یزید کی کیوں بیعت کر رہا ہے؟ پھر روایت پڑھ رہا ہے، بھائی کس لیے آئے ہو؟ کہا پیغمبر نے کہا ہے کہ اگر آپ کی گردن پہ بیعت نہ تو مر گئے، جاہلیت مرے۔ کیا اس کے پاس قرآن نہیں تھا حضرت عبداللہ ابن عمر، یا وہ یزید کو قرآن مانتا تھا؟ تو آپ مجھے بتائیں ذرا، اگر آپ کہیں جھوٹ ہے تو آپ بتائیں، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں صحیح مسلم بخاری سے۔ اور عدم خروج کی جو روایتیں ہیں ان میں کیا بیان کیا کہ اگر یہ امام تمہارے اوپر ظلم کرے، تمہارے دین کو نقض کرے، تو اس وقت تمہارے لیے حق نہیں ہے کہ خروج کرو، اس امام اور ظالم کے خلاف آپ خروج کریں۔ اب آپ کیا بیان کر رہے ہیں کہ خلیفہ امام کون ہے؟ کہ جی قرآن ہے۔ تو اس مبنا کے مطابق آپ کا امام جو ہے وہ قرآن ظالم ہے اور لوگوں کے دین کو نقض کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم، یہ ذرا دکھائیے سکین پیج، یہ روایت ملاحظہ کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد ایسے بیت المال میں تصرف کیا جائے گا، اس وقت کیا کریں گے یا رسول اللہ؟ ہم کیا کریں جب وہ ظلم ہوگا؟ تو کیا کریں؟ چپ ہو جاؤ، صبر کرنا ہے۔ ایک صحابی کے ساتھ رسول اللہ نے خلوت کی اور کیا بنایا کہ میرے بعد صبر کرنا ہے جو لوگ تمہارے اوپر ظلم کریں گے۔ یہ ایک طرح کی روایت۔ دوسری جو روایات ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ کہتا ہے نا میرا امام قرآن ہے، یہ دوبارہ ملاحظہ کریں صحیح مسلم، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میرے بعد ایسے امامان آئیں گے، ایسے ائمہ آئیں گے، ایسے ائمہ آئیں گے۔ یہ ائمہ کیسے ہوں گے؟ ان کی کیا داستان ہوگی؟ ان کے قلوب قلوب شیاطین ہیں،
میری سنت پر نہیں ہے، انسان کی شکل میں ہوں گے. کیا کرنا ہے؟ ایسے ائمہ کی اطاعت کرنی ہے، چاہے تجھے مارے بھی صحیح تو انہیں اطاعت کرنی ہے. آپ کا امام تو قرآن ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میرے بعد جو ائمہ آئیں گے وہ ان کا قلوب شیاطین کے ہوں گے، وہ تمہیں ماریں گے، تمہارا مال کھائیں گے، جو بھی کچھ بھی کرے، تم نے چپ رہنا ہے. یہ کہہ رہے میرا امام قرآن ہے. بس اگر آپ کا امام قرآن ہے تو وہ قرآن جس کا آپ تعارف کروا رہے ہیں رسول کے فرمان کے مطابق شیطان ہے، اعوذ باللہ، اور انحراف ایجاد کرتا ہے. یہ مولوی آپ نے تو سب کی تکفیر کر دی، پیغمبر، قرآن، حضرت ابوبکر، عمر، مہاجرین و انصار، سب کو. ایک اور نقطہ آپ نے کیا بیان کیا؟ ایک ایسا زمانہ ہوگا ممکن اس وقت خلیفہ نہ ہو. وہ آپ روایت کو لازمی پڑھنا، مجھے اس روایت سے کام ہے، لازمی پڑھنا اس مسلم کی روایت کو. اچھا اس یعنی قرآن نہیں ہے اس زمانے میں؟ ابھی آپ نے نہیں کہا میرا قرآن جو ہے وہ حی ہے، زندہ ہے، رسول ہے اور امام ہے، اور پر کہا ایک ایسا زمانہ ہوگا اس وقت امام نہیں ہے، یعنی اس وقت نہ قرآن ہے نہ پیغمبر ہے. پہلے آپ نے کہا تھا پچھلے مناظرے میں کہا امام ہے ہی نہیں، اب قرآن اور پیغمبر. سبحان اللہ، یعنی کھیل رہے ہیں آپ یہاں پہ. جناب مولوی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو خود کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں. یعنی ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت ہمارے پاس امام نہیں ہوگا، یعنی آپ کے جناب علی کے مبنی کے مطابق ایسے زمانے میں کہ جس میں کوئی امام نہیں ہوگا، نہ قرآن ہوگا نہ نبی آپ کا اس وقت زندہ ہوگا. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ روایت آپ نے وعدہ کی، وہ آپ کا ٹائم نہیں پہنچا، آپ لازمی پڑھنا اس روایت کو، بخاری کی. وہ روایت کیا کہتی ہے؟ وہ پیغمبر وہاں پہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ ایسی جماعت کے جو گمراہ ہو جائے گی وہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. اگر امام ہوتی تو وہ جماعت اولا ہے کہ جن کا امام ہوگا. جناب حذیفہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ اس جماعت کے ساتھ رہو کہ جس کا امام ہوگا، اور جس کا جماعت کا امام نہ ہو اس سے دور رہو. اس سے دور رہنا ہے کہ اس جماعت کی طرف آپ نے جانا ہے کہ جن کے پاس امام ہے. یعنی یہ تناقض ہے آپ کی بات میں، کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہے ان کا. یہ میرے سوالات کا آپ کیا جواب دیں گے؟ بسم اللہ. آپ اگلا نقطہ میں بیان کرتا ہوں، ان کے جوابات لازمی دینے آپ نے. صحیح مسلم، میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، دقت فرمائیں. صحیح مسلم، جناب عمر بن خطاب چاہتے ہیں خلیفہ معین کریں. آگے کیا بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی امر خلافت میں اپنی زبان چلاتا ہے، کوئی بدگوئی کرتا ہے، اگر کوئی ایسا کرے گا خلافت کے متعلق وہ کافر اور دشمن خدا ہے. حضرت عمر بن خطاب، ان کا امام قرآن نہیں تھا، پیغمبر بھی نہیں تھا، چونکہ وہ چاہ رہے ہیں خلیفہ معین کرے. پر جو بھی خلافت کے معاملے میں بدگوئی کرے گا، طعنہ دے گا، تو وہ کافر ہے، قابل قتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، وہ دشمن خدا ہے، وہ گمراہ ہے. آپ نے سب کی تکفیر کی ہوئی ہے. وہ وہاں پر قرآن تنہا امام نہیں ہو سکتا. بس وہ قریشی اور فاطمی امام کون ہے اس کا بیان کریں. پھر انہوں نے قرآن امام ہے اس بات کا انکار کیا. میں نے اس بات پہ نص پیش کی، قرآنی آیت پیش کی کہ اللہ کی کتاب امام ہوتی ہے، امام و رحمہ، اللہ کی کتاب امام ہے. انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ اللہ کی کتاب امام نہیں ہے. اب مجھے بتائیں جو قرآن کا انکار کرے وہ اپنے آپ کو کس بات کا مومن کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب امام ہوتی ہے، یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہتے ہیں قرآن کیسے امام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو قصور آپ کا نہیں ہے، قصور یہی ہے کہ آپ نے شاید قرآن پڑھا نہیں ہے، آپ قرآن کو جانتے ہی نہیں ہے. صرف جس طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ روایات میں کھو گئے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، اور یہ آپ لوگ جو ہے وہ روایات میں کھو گئے. تو صرف روایات سے آپ کو شرف ہے، قرآن سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے ہم نے نص پیش کی، آپ اس نص کا جواب نہیں پیش کر سکتے. دوسرے نمبر پہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں حدیث میں ہے کہ ایسے امام آئیں گے جو ظالم ہیں، جو فاسق ہیں، جو جابر ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، ایسے امام گزرے ہیں. اب یہاں مغالطہ پیش نہ کریں. میں نے جو قرآن کو امام کہا، میں نے جو جناب محمد رسول اللہ کو امام کہا، وہ کس معنی میں کہا؟ وہ اسی معنی میں کہا کہ واجب الطاعہ جو شخص جو مطلقاً واجب الطاعہ ہے، علی الاطلاق، بغیر کسی قید و بغیر کسی شرط کے جو واجب الطاعہ ہے، وہ قیامت تک کے لیے صرف دو ہی ہیں، ایک قرآن ہے اللہ کا، اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شیعہ کے نزدیک تو امام وہ ہوتا ہے جو واجب الطاعہ ہے علی الاطلاق، جو چاہے کرے. تو میں نے کہا کہ ہمارے نزدیک جو واجب الطاعہ ہے علی الاطلاق وہ قرآن ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے. دوسری بات جو انہوں نے کی کہ کیا ابو بکر و عمر اور صحابہ کے پاس اور عبداللہ ابن عمر کے پاس قرآن کہ وہ بیعت کر رہے انسانوں کی، تو اس کے لیے میں نے لفظ بولا پولیٹیکلی امام ہمارے پاس ہونا.
یعنی جو پریکٹیکلی حدود اللہ کو قائم کرے. حدود اللہ کو قائم کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل پرسنالٹی کا ہونا، اس کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اما یا ام، یہ مادہ ہے امام کا عربی زبان میں. اما یا ام ہوتا ہے پیشوا ہونا، رہنما ہونا، رہبر ہونا. میں نے کہا قرآن ہمارا پیشوا ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہمارا رہنما ہے. انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا. میں نے کہا محمد رسول اللہ ہمارے رہنما ہے، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے پیشوا ہیں. انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا. ہاں جب ایک ضرب میں نے لگائی کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں کہ امام آپ کا موجود ہے، ولایت فقیہ کی طرف آپ کدھر دوڑے چلے جاتے ہیں، تو پھر جناب نے فرمایا کہ فقہائے دین کی طرف ارجاء، یہ آپ کی ٹوٹتی ہے. کہتے ہیں فقہائے دین کی طرف ارجاء اس لیے ہے کہ وہ نائب امام ہے. ماشاءاللہ، تو یہ تو آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا. ابھی آپ کے پاس اطاعت کے لیے اور سما کے لیے وہ امام منصوص نہیں ہے، لہذا آپ فقہا کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو بھئی اہل سنت اگر فقہا کی طرف رجوع کرے، اپنے فقہا کی طرف جو رسول اللہ کی تعلیمات کے حامل ہیں، تو آپ کیا اس کو کہتے ہیں، آپ کریں تو بجا اور ہم کریں تو جرم. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس چونکہ وہ امام نہیں ہے جس کے آپ دعوے دار ہیں کہ منصوص ہو اور فلاں ہو اور فلاں ہو اور فلاں ہو، اس لیے آپ نہیں دکھا سکتے کہ آپ کا وہ امام صاحب کدھر ہے. تو اس لیے آپ نے یہ بہانہ نکالا یہاں پہ کہ ہم ان کے نائب جو ہیں فقہا، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، آپ فقہا کی طرف رجوع کریں تو ہم بھی ابھی فقہا کی طرف رجوع کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ احناف ہیں ہم، فقہ حنفی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. جو رہنمائی ہمیں درکار ہے جدید مسائل کے اندر جن کے اوپر نص میں تصریح نہیں ہے، ان میں ہم فقہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، فقہا کی طرف رجوع کرتے ہیں. آپ نے تو ہمارا مقدمہ ثابت کر دیا. جی اب انہوں نے کہا کہ ہمارا امام جو ہے وہ کہا کہ علماء دین ہے، آپ نے کہا قرآن ہے، ہمارا فقط امام قرآن ہے. اب کہتے ہو کہ جو علماء اور فقہ، کیا کہنے؟ وہی تناقض کے اوپر تناقض، تعارض کے اوپر تعارض. یہ اگر علماء آپ کے جو علماء ہیں حجت خدا ہیں، ان کی بیعت ہے، کون سے علماء کی بیعت کی ہے؟ اس کا مجھے جواب دیں، میرا بہت اس سے سروکار ہے. ہم نے کہا کہ عصر غیبت میں بیعت امام مہدی کی بیعت میں ہم علماء ان کے نائب ہیں، ان کے امیر ہیں. جیسے رسول اللہ مدینے میں ہیں اور دیگر شہروں کے لیے دیگر عمرہ کو بھیجتا تھا. اب ان کی طبیعت وہی اتباع رسول کی اتباع ہوتی تھی. ہم نے علماء کی بیعت نہیں کی حجت خدا کے عنوان سے یا خلیفہ کے عنوان سے. اگر آپ نے اپنے علماء کی بیعت کی ہے تو ان کے ذرا نام بتائیں ہمیں، کن کی آپ نے بیعت کی ہے؟ چونکہ میں آگے بیان کروں گا اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لے کر آئیں، چونکہ آپ اس میں پھنس جائیں گے. چونکہ ایک زمانے میں دو ائمہ کی بیعت جائز نہیں ہے، بلکہ اگر سلمان ظفر صاحب اگر دو خلیفے ہوں، کرے زمین پر دو خلیفے ہوں، تو دوسرے کا کیا حکم ہے؟ دوسرے کو قتل کرنا ہے. اس کا مجھے ذرا جواب دیجیے گا آپ. فتح الملم شرح صحیح مسلم یہاں پر وضاحت کرتے ہیں اس روایت جو صحیح مسلم میں آئی ہے، فقط جو ہے وہ ایک خلیفہ کی بیعت میں کرنی ہے، دوسرے کی باطل ہے اور حرام ہے دوسرے کی بیعت کرنا. اور یہ قول اجماعی اہل سنت ہے، یہ اہل سنت کے علماء کا اجماعی قول ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام کی بیعت کرنی واجب ہے، دوسرے شخص کی جو بیعت ہے وہ باطل ہے، حرام ہے. تو آپ مجھے اپنے علماء میں سے ایک کا انتخاب کر کے بتا دیں جو قریشی ہو. اولویت جو ہے وہ فاطمی ہونا ہے، اس کا جواب دینا ہے. اس سے آپ نے نہیں بھاگنا. اگر آپ نے دوسری کی طرف جائیں گے، دوسرے امام کی طرف جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو دوسرے کو قتل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، 3 جلد ہے، ملاحظہ کریں. باب بیعت جو ہے یہاں پر دو خلیفوں کی بیعت، اذا بوی علی خلیفتین فقتلوا، تو دوسرے کو قتل کر دو. آپ تو بریلوی ہیں، تو پس آپ اپنے کسی بریلوی عالم کا خلیفہ جو ہے نا وہ ہمیں بیان کریں، اور جو دیوبندی علماء ہیں جو اپنی خلافت کا ادعا کریں ان کو قتل کر دیں. کیا کریں گے مولوی صاحب؟ پھنس جائیں گے آپ یہاں پہ. اب ابھی علماء کے پیچھے ہیں. ایک عالم کا انتخاب کرو، بیان کرو. آپ تو غیبت کے قائل نہیں ہیں، وہ کہے ہائی ظاہر خلیفہ ظاہر ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ابھی نہیں ہے، آپ نے کہا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو وہ لے کر بیان کرے کس کی بیعت میں ہے. یہاں پہ آپ پھنس گئے ہیں مولوی صاحب. آپ نے پھر دہلوی والی، میں کتنی دفعہ دکھاؤں گا بھائی، لکیر کا فقیر کیوں بنتے ہیں؟ یہ دہلوی صاحب کی بات ہے.
سمجھانی پڑتی ہے یہ بات بھی آپ کو. ابو بکر عمر کی خلافت اصل ہے اصول دین میں سے. جب تک اس اصل کو محکم نہیں پکڑو گے, میں نے آپ کی طرح رنگ بھی اس کا تبدیل کر دیا تاکہ سب کو سمجھ آ سکے. کوئی بھی دین کا شریعت کا مسئلہ محکم نہیں ہوگا جب تک آپ ابو بکر عمر کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے. نہ آپ کی توحید درست ہے نہ نبوت درست ہے. تو اس سے بھی واضح لے کر آؤں. پھر کہتے بالا تر مجھے وہ لفظ دکھاؤ. یہ تو لکیر کے فقیر ہونے والی بات ہے. میں دکھا بھی رہا ہوں وہ بھی نظر نہیں آ رہا. پھر آپ نے اور نکات بیان کیے کہ منکر امامت قرآن ہو گیا. میں او بھائی میں امامت کی اس کا منکر نہیں ہوا. تنہا امام جو ہے وہ قرآن نہیں ہو سکتا. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. کتاب اور وہ جو کتاب کے احکام کو اجرا کرے اس کی تبیین کرے. آپ جو فقط قرآن وہ آپ ہیں صرف وہ. یہ فقط قرآن کہنا یہ شعار ہے نفاق کا اہل سنت کے نزدیک بھی. اب یہ جو ائمہ ہیں شوافع نے تکفیر کی, احناف کی, یا جو آپ کے ائمہ ہیں حنابلہ نے بھی اسی طرح, آپ تو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. آپ کے تو ان کا کیا کریں گے؟ جناب ابو حنیفہ کے حوالے سے بیان نہیں کیا کہ جس ابو حنیفہ جہاں پہ ہو اس سے بہتر ہے کہ ایسے شہر میں رہو جہاں پہ شراب بکتی ہو. یہ احمد ابن حنبل اور شافعی سب نے کیا کیا ابو حنیفہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو پہلے جائیں اس کو جا کے حل کریں. پھر آپ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امام ہے قیامت تک. یہ تو بدتر ہو گیا بھائی. میں نے کہا کہ حضرت ابو بکر وہ کیوں خلیفہ تعین کر رہے ہیں؟ وہ پیغمبر کو تا قیامت جو ہے وہ امام نہیں سمجھتے تھے. پھر آپ کا تعارض تانوز. پھر آپ نے کہا جی وہ رہبر سیاسی اسے امام کہا جاتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, کیا کھیل رہے ہیں. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. تعریف خلافت کیا ہے؟ محمد رشید رضا کیا بیان کرتے ہیں؟ الخلافہ. تعریف خلافت کیا ہے؟ امامت عظمیٰ اور رہبر مومنین, ریاست حکومت اسلامی جو منافع دین اور جہان کو اس میں جمع ہوتے ہیں سارے. علامہ تفتازانی کیا بیان کرتے ہیں مقاصد میں؟ رہبر کلی کیا ہے؟ امر دین اور دنیا. دقت فرمائے ہیں آپ سیاست کی طرف لے گئے ہیں ایک طرف. امامت کی بھی تعریف آپ کو نہیں آتی. خلافت کے معنی اور امامت کو یہ سب یہاں پر بیان کرتے ہیں. ریاست عامۃ فی الدین والدنیا ونیابۃ عن النبی. یہ امر سیاسی و دینی و دنیاوی دونوں ہیں. ہر عصر میں ایک خلیفہ اور ایک رہبر ہوگا. خلیفہ دینی اور سیاسی کہ جو احکام دین کو کیا کرے گا؟ اجرا کرے گا, شریعت کا اجرا کرے گا. تمام چیزوں کا اجرا وابستے ہیں اس امام اور خلیفہ سے. یہ اہل تسنن منابع میں الا ماشاءاللہ یا جا کے پڑھیں ان کو. امامت کی تعریف ابتدائی ترین بات ہے, یہ آپ پہلے پڑھنا سیکھیں. اب آپ کا وہ امام کون ہے؟ وہ آپ کا امام اور خلیفہ کون ہے کہ جس کی بیعت واجب ہے؟ اور حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ جو اس کی مخالفت کرے گا وہ موجب کفر ہے, وہ دشمن خدا ہوگا, وہ گمراہ ہوگا. اور پھر آگے خلیفہ دوم کیا آپ کے بیان کرتے ہیں؟ اہل تسنن منابع میں ہے. میں آپ کی روایت میں اگلی روایت آپ کو بیان کرتا ہوں. 6 افراد کی شورا کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ جو اس خلافت اور خلیفہ جس کا میں تعارف کراؤں گا, جسے میں پیش کروں گا, کوئی تانا دے گا تو میں ان کو تحدید کروں گا. اگر وہ مخالفت کریں گے اس خلیفہ کی خلافت کی تو وہ دشمنان خدا ہیں, وہ کافر ہیں, گمراہ ہیں. آپ نے کہا خلیفہ اور امام کیا پیغمبر ہے. تو حضرت عمر جو ہیں وہ پیغمبر کو امام کے عنوان سے قبول نہیں کرتے تھے, اور جو بھی اس کی مخالفت کرے, اور جو کہ آپ حضرت عمر کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ دشمن خدا اور کافر ہے. یہ آپ حضرت عمر بن خطاب سے ایک اور روایت. حضرت عمر آگے کیا اور بیان کرتے ہیں؟ جو بھی امر خلافت میں ہماری مخالفت کرے گا میں اس کو قتل کر دوں گا. بہت اہم نقطہ ہے یہ. فتح الباری شرح صحیح بخاری 7 نمبر جلد 31 صفحہ نمبر پر کیا حضرت ابن حجر بیان کرتے ہیں؟ موسیٰ بن عقبہ کی مغازی سے جو صحیح ترین مغازی میں سے شمار ہوتی ہے, وہاں پر کیا بیان کرتے ہیں؟ سقیفہ کی معاملات بیان کر رہے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کی مخالفت کی بعد انصار نے, تو حضرت عمر نے قسم کھائی کہ لا یخالفنا احد الا قتلناہ, اس کو میں قتل کر دوں گا اگر کسی نے بھی ایک نے بھی ہماری مخالفت کی. اب میں عمر ابن خطاب کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ آپ کی طرح فقط قرآن کو امام نہیں مانتا تھا. وہ قرآن حی ہے, قرآن ناظر ہے, حاضر ہے, وہ نہیں, اس کا یہ عقیدہ نہیں تھا حضرت عمر کا. یا حضرت عمر کو کی تکفیر کرو یا آپس میں دیکھو, ہمارا نام یہاں پہ بولو. تو حضرت عمر کہتے ہیں جو خلیفہ کی مخالفت کرے وہ کافر اور گمراہ ہے, اس کا حکم قتل ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا خلیفہ اس زمانے میں پیغمبر کے بعد ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں حضرت زہرا کس کی بیعت میں تھیں؟ ان کا خلیفہ کون تھا؟ اور اگر وہ مخالفت کریں تو حضرت عمر کے مطابق اس کا حکم قتل ہے. یہ اس کا آپ نے جواب دینا ہے.